الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم درود شریف پڑھ لیں اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجید۔ آج رمضان المبارک کے مہینے کا چھٹا روزہ ہے۔ دن بہت تیزی سے گزرتے چلے جا رہے ہیں۔ اللہ سے دل سے دعا کر لو، غفلت میں گزر گئے ہیں، اللہ پاک ہم سب کو معاف فرمائے، اور جتنے دن باقی ہیں اللہ پاک ہم سب کو ان کی قدردانی کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے۔ گزشتہ درس میں قرآن کریم کے حقوق پر باتیں چل رہی تھی۔ ہر گھر میں اللہ کا قرآن موجود ہے، ہر کوئی آدمی اپنے پاس اللہ کا قرآن رکھتا ہے جس کے دل میں ایمان ہے۔ قرآن کریم کے 5 حقوق بیان فرمائے، اس میں سے سب سے پہلا حق قرآن کریم پر ایمان لانا۔ اسی پر کل ساری باتیں چل رہی تھی کہ بغیر ایمان کے سارے اعمال بیکار ہیں۔ اعمال کی قبولیت کا، اعمال کے بدلے کا دار و مدار ایمان پر ہے۔ کوئی آدمی قرآن کریم پر عمل کرے، قرآن کریم کی تلاوت کرے، لیکن قرآن کریم کو اللہ کا کلام نہ سمجھے تو اس کی تلاوت بیکار ہے، اس کا اس پر عمل کرنا بیکار ہے۔ اس لیے کہ عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ جس کتاب کو میں پڑھ رہا ہوں، جس کتاب کو میں سمجھ رہا ہوں، واقعتاً یہ اللہ کا کلام ہے۔ اور اسی پر میں نے کل کچھ باتیں آپ کے سامنے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے عاشقین کی جماعت یعنی صحابہ کرام کی جماعت کی رکھی تھی کہ ان کو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر اور قرآن کریم کی باتوں پر کس قدر یقین تھا۔ اگر دوست تعریف کرے تو اس میں کوئی کمال کی بات نہیں ہوتی ہے، اس لیے کہ دوست ہے، چاہنے والا ہے، تعریف کرے گا، اچھا کہے گا۔ کمال تو یہ ہے کہ دشمن بھی جس کی تعریف کرے۔ اس لیے کہ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی زبردست بات بیان فرمائی ہے
کہ جب انسان کسی سے محبت کرتا ہے، جب انسان کو کسی سے محبت ہو جاتی ہے تو اس کے عیب بھی ہنر معلوم ہوتے ہیں۔ محبت میں تو آدمی عیب کو نہیں دیکھتا بلکہ وہ ساری خامیاں اسے خوبی معلوم ہونے لگتی ہے۔ لیکن جب کسی سے نفرت کرنے پر اترتا ہے، جب کسی سے نفرت کرنے لگتا ہے تو وہ ساری کی ساری خوبیاں اسے عیب معلوم ہونے لگتی ہے، وہ ہنر اسے عیب معلوم ہونے لگتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو نعوذ باللہ کسی بھی عیب کے مالک نہیں تھے، بلکہ آپ تو سراپا رحمت، آپ کے اندر خوبی ہی خوبی تھی۔ ہر طرف سے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خوبیوں سے نوازا گیا تھا۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کٹر دشمن جو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیشہ ویرودھ کرنے والے، ہمیشہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھ پہنچانے والے، وہ بھی قرآن کریم پر کیسا یقین رکھتے تھے، اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر انہیں کیسا بھروسہ تھا۔ آپ نے ایک بڑے مکے کے کافر کا نام سنا ہے، ابو جہل، جس کی پوری زندگی یہ کوشش رہی ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں رکاوٹیں پیدا کرنا، حق کے راستے سے لوگوں کو پھیر دینا اور گمراہی کی طرف لے جانا، اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہمیشہ وہ زہر پھیلاتا رہا ہے۔ ابو جہل کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ دشمنی میں اس قدر آگے بڑھا ہوا تھا۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معمول تھا کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ تہجد کے وقت میں مسجد میں تشریف لے جاتے، حرم مکہ میں تشریف لے جاتے اور وہاں پر قرآن کریم کی تلاوت شروع فرما دیتے اور قرآن کریم کو ایک بہترین انداز میں پڑھتے تھے۔ ابو جہل یہ منظر دیکھتا، لیکن ابو جہل کے دل میں چونکہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے عداوت تھی، ذات گرامی سے دشمنی تھی، تو ایک مرتبہ ہوا ایسا، یہ سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ ابو جہل کے دماغ میں ایک شرارت سوجی، اور یہ شرارت اس لیے کہ قرآن کریم کی تعلیم آگے نہ چلے، قرآن کریم کا پیغام آگے نہ پہنچے، قرآن کریم کا پیغام وہاں تک بس ہو جائے۔ تو ابو جہل نے کیا شرارت کی؟ ابو جہل نے ایک پلان بنایا۔ اس وقت ہماری طرح لائٹیں نہیں تھی کہ ہمارے دور میں جیسی لائٹیں ایسی لائٹیں نہیں تھی، اندھیرا ہوا کرتا تھا، ایسی روشنی نہیں تھی۔ ابو جہل نے بیت اللہ کے راستے پر جہاں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گزرتے تھے، جس راستے سے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوتا تھا، اسی راستے میں ایک ایسا گہرا کنواں، جس کو ہم اپنی زبان میں کھڈا بھی کہہ سکتے ہیں، ایسا گہرا کھڈا کھدوایا۔ علماء نے لکھا ہے کہ اس کی گہرائی اتنی زیادہ تھی کہ اگر کوئی آدمی اس میں گر جائے تو اس کے واپس آنے کے کوئی چانسز بولو نہ رہے۔ یہ نعوذ باللہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی میں ابو جہل نے اپنے دماغ میں یہ پلان بنایا، اور میں نے کل کہا تھا کہ اگر دماغ میں برے خیالات آتے ہیں تو برے خیالات کا آنا بولو کوئی گناہ نہیں ہے، شرارتی خیالات کا آنا گناہ نہیں ہے، ان خیالات پر عمل کرنا گناہ ہے۔ اب ابو جہل نے اپنے دوستوں کو سمجھا دیا کہ محمد عربی کہو صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز کے لیے تشریف لانے والے ہیں اور اندھیرا ہوگا، لیکن انہیں نہیں معلوم ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی ذمہ داری تو خود رب العالمین نے لی ہے، اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دین دے کر بھیجا ہے، ہر گھر تک پہنچانے کی ذمہ داری بھی خود رب العالمین نے لے رکھی ہے۔ اب ابو جہل نے اپنے دوستوں کو، اپنے چیلوں کو سمجھا دیا کہ محمد یہاں سے گزرے، اندھیرا ہوگا، اگر کھڈے میں گر جائے تو وہ چلائیں گے، اور چلانے پر وہ میرا نام دیں گے، محمد اپنا نام نہیں کہیں گے۔ یہ نعوذ باللہ محمد عربی پر کیسی پلاننگ کرتا ہے کہ یہ میرا نام دیں گے، مجھے بچاؤ، مجھے بچاؤ، میں تمہارا سردار ہوں، مجھے بچاؤ۔ لیکن اس کو بچانا نہیں ہے، اس کے اوپر پتھروں کی بارش کر دینی ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، جب آدمی دشمنی میں آگے بڑھتا ہے اور بدلہ لینے کا سوچتا ہے تو بدلہ لینے کا ارادہ
انسان کے دل کو بے چین اور بے قرار کر دیتا ہے۔ جب آدمی دشمنی میں آگے بڑھتا ہے تو دشمن بننے والے کو سب سے بڑا عذاب یہ بھگتنا پڑتا ہے کہ وہ ہمیشہ بے چین اور بے قرار رہتا ہے، اس کے دل میں سکون نہیں ہوتا۔ اللہ پاک قدرتی طور پر اس سے سکون چھین لیتے ہیں۔ اب ابو جہل ادھر ادھر چکر لگا رہا ہے، بس اسی گھڑی کا انتظار کر رہا ہے، اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور نعوذ باللہ میرے محبوب گرے، اور میں یہ تماشا دیکھوں، یہ ابو جہل اسی انتظار میں ہے۔ سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ اسے بے چینی اور بے قراری میں نیند نہیں آ رہی تھی، اس لیے کہ سکون تو اللہ پاک نے چھین لیا تھا، اور جس نے اتنی بڑی سازش کی ہو، اتنی بڑی دشمنی دل میں پیدا کر دی ہو، اس کو سکون کی نیند کیسے آ سکتی ہے؟ اب سکون کی نیند نہیں آئی۔ جب نیند نہ آئی تو اپنے گھر سے باہر نکلا، اور بولو یاد رکھنے کی طاقت دینے والا کون؟ بولو اللہ ہے، اور بھلانے کی طاقت بھی کون؟ بھلانے کی طاقت پیدا کرنے والا بھی اللہ ہے۔ اگر ہم بھولنے کی بیماری ہمیں نہ ہوتی اور ہم پرانی باتوں کو یاد کرتے تو بے چین اور بے قرار رہتے، تو اللہ پاک کبھی کبھی کوئی باتیں ایسی ہوتی ہے جو ہمارے لیے صحیح نہیں ہوتی ہے، مناسب نہیں ہوتی ہے، تو اللہ پاک اس کو بھلوا بھی دیتے ہیں۔ اب ابو جہل کو بھلا دیا کہ اس نے اپنے گھر کے باہر ہی حرم مکہ کے قریب ایک کھڈا کھدوایا ہے، بس وہ بے چینی میں باہر نکلا، اور اسے یہ نظر نہیں آیا، اندھیرا تھا، اور یہ یاد بھی نہیں رہا کہ میں نے اتنی بڑی سازش حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کی ہے۔ فوراً گھر سے باہر نکلا، تھوڑے سے قدم آگے چلا ہوگا کہ وہ کنویں میں گر گیا، وہ کھڈے میں گر گیا۔ اب وہ چلانے لگا کہ او لوگوں مجھے بچاؤ، میں تمہارا سردار ابو الحکم، میں تمہارا سردار ہوں، مجھے بچاؤ۔ تو چیلوں نے کہا دیکھو ہمارے سردار نے کہا تھا نے بچانا نہیں ہے، یوں کہہ کر اس پر پتھروں کی بارش اور زیادہ شروع کر دی، اور زیادہ اس کو پتھر مارتے رہے۔ لیکن ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین تھے، آپ نے اپنوں کو بھی سینے سے لگایا تھا، دشمنوں کو بھی سینے سے لگایا تھا۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو اللہ پاک نے حفاظت فرما لی۔ علماء نے لکھا ہے کہ اس کافر کو، مکے کے بڑے سردار کو بہت سے لوگوں نے بچانے کی کوشش کی، یہاں تک کہ رسی ڈالتے تھے تو رسی ڈالنے کا نتیجہ یہ ہوتا تھا کہ جتنی لمبی رسی کرتے اتنا ہی گہرا کھڈا ہوتا چلا جاتا، اتنا ہی وہ نیچے گرتا چلا جاتا۔ ابو جہل کافر ہے، دشمن ہے، اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ تم لوگوں کے بس کی بات نہیں ہے کہ تم مجھے بچا سکو، یہ بچانے والا ایک ہی شخص ہے مکے میں، وہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فوراً اس کو خبر دے دو، وہ مجھے بچا لے گا۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کا تڑپنا برداشت نہیں کرتے تھے۔ ابو جہل سے بھی محبت تو تھی، اور فکر تو یہ رہی ہے کہ اللہ اس کو ایمان کی دولت سے مالا مال فرما دے، اور ہمارے نبی کو اس مرتبہ پکا بھروسہ ہو چکا تھا کہ ابو جہل مجھ پر ایمان لے آئے گا۔ تو ہمارے نبی نے رسی نہیں ڈالی ہے، بلکہ اپنا ہاتھ مبارک، رحمت والا ہاتھ آگے ڈالا ہے۔ جیسا ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کھڈے میں ہاتھ ڈالنا تھا کہ اللہ نے پورے کھڈے کو ختم فرما دیا، اور ابو جہل نے ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ہاتھ پکڑا اور ابو جہل کو باہر لائے۔ اب اتنی بڑی سزا ملی ہے، کھڈے میں گرا ہے، پتھروں کی بارش ہوئی ہے، تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ اب تو عقل ٹھکانے آ جانی چاہیے تھی کہ محمد عربی کو سچا تسلیم کر لیتا، محمد عربی کو سچا مان لیتا، مانا تھا سچا، لیکن چونکہ ضد اور عقل تھی تو فوراً کہہ دیا کہ نہیں 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 نہیں، یہ تو تمہارے جادو کا اثر ہے، یہ تو تمہارے جادو کا اثر ہے۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ ہدایت تقریر سے نہیں ملتی، تقریر کا سننا ہدایت کا سبب ضرور بنتی ہے، لیکن تقریر کے ساتھ ہدایت خاص نہیں ہے۔ ہدایت تقریر سے نہیں ملتی، بلکہ ہدایت تو تقدیر سے ملتی ہے۔ اللہ نے جس کے مقدر میں ہدایت لکھی ہوتی ہے اسی کو ہدایت ملتی ہے۔ وہی ابو جہل ایک مرتبہ بیت اللہ کا، کعبۃ اللہ کا طواف کر رہا ہے، اور کعبۃ اللہ کا طواف تو مشرکین مکہ بھی کرتے تھے، اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کٹر دشمن بھی بیت اللہ کا طواف تو کرتے تھے۔
انہیں اللہ پر تو کوئی اعتراض نہیں تھا، اعتراض حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر تھا۔ اب ابو جہل کا ایک دوست آ گیا اور ابو جہل بیت اللہ میں طواف کر رہا تھا۔ دوست نے ابو جہل کی ملاقات کی اور ابو جہل سے پوچھا کہ اے ابو جہل بتا تو صحیح، یہ محمد کہو صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے مکے میں لوگوں کو قرآن سنایا ہے، اور ان کے قرآن سننے کی خوبی یہ ہے، ان کے قرآن سنانے کی خوبی یہ ہے، ان کے قرآن پڑھنے کی خوبی یہ ہے کہ ان کا قرآن کوئی سنتا ہے، ان کی باتیں کوئی سنتا ہے، فوراً وہ اللہ کو ایک ماننے پر مجبور ہو جاتا ہے، فوراً وہ ان کا غلام بن جاتا ہے۔ تو بتاؤ تو صحیح، یہ محمد مکے میں جو نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں سچے ہیں یا نعوذ باللہ انہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے؟ بولو ہمارے نبی سچے تھے کہ نہیں؟ کل یہ ساری باتیں آ چکی ہیں کہ ہمارے نبی کی سچائی میں بولو کوئی شک نہیں تھا، اور آپ کی سچائی کی گواہی اللہ پاک قرآن کریم میں خود دیتے ہیں۔ اب ابو جہل نے ادھر ادھر نظر دوڑائی، اس لیے کہ چوروں کی عادت ہوتی ہے جب کوئی چوری کرنی ہوتی ہے تو سب کے سامنے بولو چوری کر سکتا نہیں ہے، لیکن دیکھنا پڑتا ہے کہ بھائی مجھے کوئی دیکھنے والا تو نہیں۔ اب ابو جہل بھی دین کے معاملے میں تو بڑا چور تھا، تو اس نے دیکھا کہ میری بات کو کوئی سننے والا تو نہیں ہے، میری بات پر کسی کی توجہ تو نہیں ہے۔ پھر ابو جہل نے کہا کہ اے میرے دوست، اگر حقیقت پوچھنا چاہتا ہے تو میں اس رب کے پیدا کرنے، میں اس رب کی، اس کعبے کے پیدا کرنے والے کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اس سے بڑا سچا آدمی میں نے اپنی زندگی میں کوئی نہیں دیکھا ہے۔ یہ کون؟ کٹر دشمن، کہ اس سے اچھا سچا، اس سے بڑا سچا، اس سے زیادہ سچا میں نے اپنی لائف میں کوئی نہیں دیکھا ہے۔ اب دوست نے پروف مانگا کہ پروف کیا ہے؟ تم نے سچا نبی کو مانا، چلو بہت اچھی بات ہے، سچا تم مانتے ہو، لیکن تمہارے پاس دلیل کیا ہے؟ تو اس ابو جہل نے کہا کہ ہم نے محمد کے درمیان میں 40 سالہ زندگی گزاری ہے، کہو صلی اللہ علیہ وسلم، اور محمد نے بھی کہو صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان میں 40 سالہ زندگی گزاری ہے۔ ان 40 سالہ زندگی میں محمد نے کہو صلی اللہ علیہ وسلم کسی انسان پر الزام نہیں لگایا، کسی انسان پر جھوٹ نہیں باندھا ہے، تو وہ اللہ پر کیسے الزام لگا سکتا ہے؟ اللہ پر کیسے جھوٹ باندھ سکتا ہے کہ اللہ نے مجھے قرآن دیا ہے، اللہ نے مجھے نبوت دی ہے؟ جو آدمی کسی انسان پر جھوٹ نہ بولا ہو وہ پیدا کرنے والے اللہ پر کیسے جھوٹ بول سکتا ہے؟ تو پھر دوستوں نے کہا کہ قبول کیوں نہیں کرتے ہو؟ تو کہا یہ تو ہماری ناک کا مسئلہ ہے۔ میں اصل قرآن کریم کی صداقت پر آپ کو یہ باتیں سمجھانا چاہتا تھا کہ اللہ کے قرآن میں اللہ نے کیا تاثیر رکھی ہے۔ اللہ ہم سب کو قرآن کریم کے حقوق کی ادائیگی کی توفیق نصیب فرمائے اور قرآن کریم سے سچی محبت نصیب فرمائے۔ مکۃ المکرمہ میں نے آپ کو بتلایا ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین میں معمول یہ تھا کہ اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلاتے، ایک اللہ کا پیغام سناتے، اور رات کا معمول یہ تھا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ اللہ قرآن کریم میں فرماتے میرے محبوب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم نے دین میں اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلایا ہے، صرف دعوت سے کام نہیں چلے گا، دعوت کے ساتھ دعا کو بھی اختیار کرنا پڑے گا۔ اب جن بندوں کو تم نے دین میں اللہ کی طرف بلایا ہے، حق بات سمجھائی ہے، سچی باتیں بتلائی ہیں، ان لوگوں کے لیے کھڑے ہو جاؤ اور ان کے لیے ہدایت کی دعائیں مانگنا شروع کر دو۔ اور ہمارے نبی بولو پوری رات مانگتے تھے کہ نہیں مانگتے تھے؟ اب ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا، سحری کے وقت میں آپ روزانہ اللہ کا قرآن حرم مکہ میں پڑھتے تھے۔ مکے کے 3 بڑے آدمی، ایک تو جس کا میں نے پہلے آپ کے سامنے تذکرہ کیا ابو جہل کٹر دشمن، ایک آدمی کا نام لکھا ہے ابو سفیان جو اس وقت ایمان نہیں لائے تھے، مسلمان نہیں ہوئے تھے، اور ایک آدمی کا نام ملتا ہے حدیث میں اخنس بن شریق۔ یہ 3 آدمی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے چھپ چھپ کر اللہ کا قرآن سنتے تھے۔ ایک معمولی قاری پڑھتا ہے تو بولو ہمارا دل کتنا خوش ہو جاتا ہے۔ اللہ نے قرآن کریم کی وہ محبت ہمارے دل میں رکھی ہے، ایک معمولی قاری اگر اچھی آواز سے پڑھے تو دل خوش ہو جاتا ہے اور اس کے پیچھے نماز پڑھنے کو دل چاہتا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب فجر کی نماز پڑھاتے اور فجر کی نماز میں والضحیٰ کی سورت پڑھتے، جب والضحیٰ کی سورت پڑھتے تو اس سورت کو ہم
سنتے اور اس کی لذت کو پورے دن محسوس کرتے تھے، یعنی وہ مٹھاس پورے دن بھلائی نہیں جاتی تھی جو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے والضحیٰ کی صورت سنی ہے۔ تو جب ایک معمولی قاری پڑھے تو بڑی خوشی ہوتی ہے، بڑا دل خوش ہوتا ہے۔ تو ہمارے نبی کی آواز سے بڑھ کر بولو کسی کی آواز ہو سکتی ہے جن پر اللہ نے خود قرآن کریم نازل کیا ہو؟ اور پڑھنے کا طریقہ بھی بولو کس نے سکھایا؟ اللہ نے سکھایا ہو۔ جب اللہ نے خود سکھایا تو وہ کیسا قرآن پڑھتے ہوں گے؟ ابو جہل بھی سنتا، ابو سفیان بھی سنتے، اخنس بن شریک بھی سنتے۔ ایک رات کا واقعہ ایسا ہے کہ یہ تینوں کافر مکے میں، ابو سفیان ہو سکتے ایمان نہیں لائے، ابھی کافر ہے، اس وقت چھپ چھپ کر اللہ کا قرآن حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سن رہے تھے۔ اور جب قرآن کریم سے ہمارے نبی فارغ ہوئے، یعنی آپ نے اپنی تلاوت کو مکمل کیا، تو یہ تینوں کافر اپنے گھر پر جانے لگے۔ جب گھر پر گئے تو ایک راستے میں تینوں مل گئے، تینوں کی ملاقات ہو گئی، آمنا سامنا ہو گیا۔ اب تینوں نے ایک دوسرے کو پوچھا کہ بھئی یہ کیا معاملہ؟ دین میں تو ہم حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہیں، دین میں تو ہم حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ویرودھ کرتے ہیں، اور رات کو چھپ چھپ کر قرآن کریم سنتے ہیں۔ اگر قوم نے دیکھ لیا تو ہم قوم کو جواب کیا دیں گے؟ لیکن میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کی محبت ہی دل میں ایسی بھر دی تھی۔ اب تینوں نے مشورہ کر لیا کہ دیکھو آج تو ہم نے جو غلطی کی ہے کر لی ہے، ابھی کسی کو معلوم ہوا نہیں ہے کہ ہم اللہ کے نبی کا قرآن چھپ چھپ کر سنتے ہیں۔ آئندہ وعدہ کر لو کہ آئندہ ہم میں سے کوئی اللہ کے نبی کا قرآن سننے نہیں آئے گا۔ تینوں نے پکا وعدہ کر لیا، لیکن معاملہ ہو گیا وہی اکبر اور بیربل جیسا۔ آپ نے سنا ہوگا وہ اکبر اور بیربل جیسا معاملہ۔ کیا معاملہ کہ اکبر بادشاہ نے اپنے وزیر سے بیربل سے کہا کہ بھئی مجھے دودھ سے نہانا ہے، دودھ کی نہر پوری بھر دو۔ ایک آدمی نے سوچا کہ بھئی سب دودھ ڈالیں گے اور میں ایک گلاس پانی ڈال دوں گا تو کون سا فرق پڑنے والا ہے، لیکن یہی سوچ سب نے رکھ لی تو پوری نہر بولو دودھ سے بھری نہیں بلکہ کس سے بھر گئی؟ پانی سے بھر گئی۔ اب وہ تینوں نے جب مشورہ تو کر لیا تھا، ابو جہل سوچتا ہے کہ دوسرا دن ہے، اب وہ دو تو نہیں آنے والے، میں تو چلا جاؤں۔ اخنس بن شریک بھی یہی سوچ رہے کہ وہ دو تو نہیں آنے والے، میں تو چلا جاؤں۔ ابو سفیان بھی یہی سوچ رہے کہ وہ دو تو نہیں آئیں گے، میں تو چلا جاؤں۔ چنانچہ وہ ایک لذت مل چکی تھی قرآن کریم سننے کی، قرآن کریم کا عشق دل میں آ ہی چکا تھا۔ اب دوسرے دن برداشت نہیں ہوا، فوراً دوسرے دن بھی آ گئے اور وہی اللہ کے نبی کے قرآن کو بڑی توجہ کے ساتھ، بڑے اطمینان کے ساتھ، بڑے دھیان کے ساتھ سننے لگے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کی تلاوت سے فارغ ہو گئے۔ اب وہ تینوں آپس میں بڑے ساتھ میں تو آئے نہیں تھے لیکن بڑے مطمئن تھے، تینوں بڑے مطمئن تھے کہ اب تو راستے پر کسی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، لیکن گئے بنداس چل رہے تھے، لیکن ایک راستے پر تینوں ساتھ میں جمع ہو گئے۔ اب ایک دوسرے کو دیکھ کر شرما رہے ہیں کہ یہ کیا معاملہ کہ ایک طرف تو ہم نے پکا وعدہ کیا ہے کہ ہم دوسرے دن نہیں آئیں گے اور آج پھر آ گئے، آج پھر اللہ کے نبی سے قرآن سننے لگے۔ آج تو پکا وعدہ کر لو، اگر قوم کو پتہ چلا تو ہم قوم کو منہ بتانے کے قابل نہیں رہیں گے کہ ایک طرف تو تم ویرودھ بھی کرتے ہو، دوسری طرف تو ان کو سچا بھی مانتے ہو۔ اب دوسرے دن پکا وعدہ ہو گیا تیسرا دن، لیکن وہ دل میں بے چینی اور بے قراری تو تھی کہ وہ چیز چھوڑی نہیں جا سکتی۔ اللہ کے نبی کی زبان مبارک سے نکلا ہوا کلام اور جب کانوں پر ٹکرایا ہو اور وہی کانوں کے ذریعے سے دل پر گیا ہو تو انسان اس کو بھول کیسے سکتا ہے؟ اب تینوں نے سوچا کہ اب تو میں اکیلا ہی جاؤں گا، دوسرے دو نہیں آئیں گے۔ ابو جہل کے دل میں بھی یہ خیال، اخنس بن شریک کے دل میں بھی یہی خیال، ابو سفیان بھی یہی سوچنے لگے۔ جب تیسرے دن بھی دیکھا تو تینوں ایک ہی راستے پر جمع ہو گئے۔ اب بڑی شرمندگی ہونے لگی، شرمندہ ہو کر ایک دوسرے کو چھوڑ کر چلے گئے۔ علماء نے لکھا ہے کہ ابو جہل اپنے گھر پر پہنچا، ابو سفیان اپنے گھر پر پہنچا، لیکن اخنس بن شریک کو نیند نہیں آئی۔ اخنس بن شریک نے ایک ڈنڈا لیا، ایک لکڑی لی اور لکڑی لے کر فوراً پہلے ابو سفیان کے یہاں چلے گئے۔ اخنس بن شریک بڑے سرداروں میں ان کا شمار تھا۔ ابو سفیان سے جا کر کہا کہ سچ سچ بتانا
3 راتیں ہو چکی ہیں، ہم نے اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے اللہ کے قرآن کو سنے ہوئے، تمہاری اس میں کیا رائے ہے، تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ تو ابو سفیان نے تو اس وقت چونکہ ابھی ایمان دل میں نہیں آیا تھا تو کہا کہ کچھ باتیں سمجھ میں آئی ہیں اور کچھ باتیں مجھے سمجھ میں نہیں آئی ہے، یہ کہہ کر اس نے ساری باتیں ختم کر دی۔ اب وہی اخنس بن شریک ابو جہل کے گھر پر گیا اور ڈنڈا بجایا اور ابو جہل سے کہا کہ دیکھو جھوٹ مت بولنا، سچ سچ بتانا، 3 راتوں سے ہم اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے قرآن کریم سنتے ہیں، بولو تمہاری کیا رائے ہے؟ ابو جہل نے اس وقت ابھی چونکہ کٹر دشمن تھا، کہا کہ بالکل محمد عربی سچے انسان ہے اور جو کہتے ہیں جو پڑھتے ہیں وہ بھی سچا پیغام ہے۔ تو پھر ابو جہل نے جب یہ بات کہی تو اخنس بن شریک نے کہا کہ جب اتنے سچے ہیں، اتنے اچھے ہیں، تو پھر ان کے پیغام کو قبول کیوں نہیں کرتے ہیں؟ تو ابو جہل نے اس وقت یہی معاملہ کہا کہ یہ تو ہمارے خاندان کا مسئلہ ہے، اس وجہ سے قبول نہیں کرتے ہیں۔ اب اخنس بن شریک نے کہا کہ جب اتنی بڑی حقیقت کو تم اپنی ناک کی وجہ سے ٹھکراتے ہو، میں تو خود محمد عربی سے قرآن سننے چلتا ہوں اور ان کے ہاتھ پر ایمان قبول کرتا ہوں۔ علماء نے لکھا ہے کہ اخنس بن شریک ایک ایسا آدمی ہے جو ایمان کے دروازے پر جا کر بھی اللہ نے اسے ایمان سے محروم کر دیا۔ محروم اس لیے کیا کہ ابو جہل کی باتوں میں وہ آ گیا اور ابو جہل نے اسے ہار دلائی کہ اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑو گے، اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ کر تمہارا کیا حل بنے گا؟ اور یہ ساری باتیں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کہی اور ان کے دل میں پھر ایمان کی محبت پیدا نہ ہو سکی۔ بس اللہ سے دل سے دعا کر لو، باقی باتیں رہ گئی، زندگی رہی تو انشاءاللہ اس کو آئندہ ذکر کریں گے۔ تو قرآن کریم کے 5 حقوق ہر ایک کو یاد ہو گئے ہوں گے۔ نمبر 1 قرآن کریم پر بولو ایمان لانا، نمبر 2 قرآن کریم کی تلاوت کرنا، نمبر 3 قرآن کریم کو سمجھنا اور اس میں غور و فکر کرنا، نمبر 4 قرآن کریم پر عمل کرنا اور نمبر 5 قرآن کریم کو دوسروں تک پہنچانا۔ اب روزانہ کی طرح آج بھی ایک دعا بتلا دیتا ہوں۔ کل میں نے مالدار بننے کا عمل بتلایا تو بہت سے لوگوں نے حوالہ مانگا کہ مول صاحب اتنی بڑی بات کہی ہے تم نے، تو کون سی کتاب میں یہ بات لکھی ہوئی ہے؟ تو جب یہ بات سنی تو دل خوش بھی ہو گیا کہ چلو تحقیق کا جذبہ بھی اللہ کے فضل و کرم سے موجود ہے۔ تو اب دیکھو یہ 26 صورتیں ہیں۔ حضرت مولانا مفتی عنایت اللہ صاحب خریاسنی جو چھاپی کے بڑے مدرس ہے، استاد حدیث ہے، انہوں نے بہت ساری دعائیں اس میں ذکر کی ہیں۔ عربی زبان میں ایک کتاب ہے القول البدیع، اگر آپ عربی زبان میں دیکھنا چاہو اس کے حوالے سے یہ حدیث کے الفاظ میں آپ کو پھر ایک مرتبہ پڑھ کر سناتا ہوں۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ایک مرتبہ حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آ گئے اور اپنے فقر و فاقہ کی شکایت کی اور کہا اللہ کے نبی فقر و فاقہ نے بڑا پریشان کر دیا ہے، روزی کی کمی کے معاملے نے بڑا پریشان کر دیا ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عمل بتلایا، ہر ایک کو یاد ہو گیا ہوگا، بولو کون سا عمل تھا؟ سب سے پہلے گھر میں جاؤ تو کیا کرنا ہے؟ بولو سلام کریں گے، چاہے گھر میں کوئی ہو یا نہ ہو۔ پھر دوسرا کام کیا کریں گے؟ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر درود شریف پڑھیں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر تیسرا کام کیا کریں گے؟ گھر میں داخل ہونے کے بعد ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ یہ پورا میں نے پڑھ کر دیکھا کتنا وقت ہوتا ہے، 20 سیکنڈ ہوتے ہیں، 20 سیکنڈ، اور کوئی اور زیادہ آرام سے پڑھے تو 25 سیکنڈ، اس سے بھی زیادہ آرام سے پڑھے تو بولو کتنے سیکنڈ؟ 30 سیکنڈ۔ حدیث شریف میں موجود ہے، صحابی بیان فرماتے کہ جس کو اللہ کے نبی نے یہ عمل بتلایا تھا انہوں نے اس عمل کو کرنا شروع کیا۔ صحابی کے الفاظ کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے روزی کے دروازے ایسے کھولے، رزق کی اتنی بارشیں ہونے لگی کہ میری روزی سے اللہ نے جتنا مجھے مال دیا ہے، میرے پیسوں سے میں خود بھی فائدہ حاصل کرنے لگا، میرے پیسوں سے، میرے مال سے میرے رشتہ داروں کو بھی فائدہ پہنچنے لگا اور میرے پڑوسیوں کو بھی فائدہ پہنچنے لگا۔ تو اگر آپ کو حدیث کا حوالہ چاہیے تھا تو یہ مسنون دعاؤں کی کتابیں ہر ایک کے گھر میں ہونی چاہیے، پڑھنے کا اہتمام اس کو ضرور کرنا چاہیے۔ ایک اور چھوٹی سی دعا، چونکہ کل تو یہ عمل بتلا دیا تھا، اس وقت کے حالات ہم جانتے ہیں کہ دل بے چین اور بے قرار ہے، امت بے چین اور بے قرار ہے۔ الحمدللہ ہم سکون و اطمینان سے بیٹھے ہوئے ہیں۔
لیکن کئی مسلمانوں کے بچے تڑپ رہے ہیں، کئی مسلمان تڑپ رہے ہیں۔ ایک دعا کا خاص طور پر اہتمام کرو۔ ہمارے نبی کو جب حد سے زیادہ صدمہ ہوتا تھا، ایسا صدمہ کہ دل بے چین اور بے قرار ہو جاتا، تو ہمارے نبی ایک چھوٹی سی دعا پڑھتے تھے، یا حیو یا قیوم۔ بس یہ دو اللہ کے نام ہے، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث۔ اگر اپنے لیے مانگنا چاہتے ہو، اپنا ٹینشن ختم کرنا ہے، دل میں سکون و اطمینان چاہیے، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، اور پوری امت کی طرف سے مانگنا ہے، یا حیو یا قیوم برحمتک نستغیث۔ اللہ ہم سب کی دنیا بھی بہتر سے بہتر بنائے، آخرت بھی بہتر سے بہتر بنائے۔ اللہ کے احکام کے مطابق حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ اخلاص، استخلاص اور استقامت کے ساتھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو۔ سبحان اللہ۔